اس لیے دعا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تیسرا جو ہے وہ چیز ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پہلا لمحہ جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، دوسرا لمحہ اذان اور اقامت کے درمیان کا، تیسرا آب زمزم پیتے ہوئے، اور چوتھا وہ لمحہ جب انسان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، فرمایا بارش کے نزول کے وقت جب بارش ہو رہی ہو، فرمایا کہ بندہ اللہ سے کوئی دعا کرے تو اللہ دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت اور یہ لمحہ ہے۔ لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں، بارش ہو رہی ہے انجوائے کریں، دیکھیں بارش کے اندر نہائیں، کیسی بارش ہو رہی ہے، کتنی تیز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بھائیو، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وہ لمحہ اور وقت ہوتا ہے، اگر بندہ اپنی زبان سے الفاظ نکال لے ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے الفاظ کو کیا فرما لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بارش جب ہوتی تھی، بارش کے ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کرتے تھے، اللہ اس کو ہمارے لیے نفع مند بنانا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدے والا بنانا، نقصان والا نہ بنانا، اللہ یہ جو بارش تو نے عطا کی ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچانا، اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ بارشیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ جب بارشیں آتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے، اللہ اکبر، بارش کے بادل دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ۔ پہلی قوم سمود نے بھی جو ہے وہ دیکھے تھے بارش کے بادل، کہ بادل آ رہے ہیں، بڑے خوش ہوئے۔ کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے، اب بارش کو ترس رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بارش کے بادل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے کیا بنا دینا، نفع مند بنا دینا، فائدہ مند بنا دینا۔ دعا کرنی چاہیے جب بارش ہو رہی ہو، جو بندہ دعا کرتا ہے اس دوران جو الفاظ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر ان الفاظ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب چوتھی چیز کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پانچویں چیز فرمایا کہ جب وہ لمحات جب دعا بندے کی قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس وقت جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بارش کے وقت اور جنگ کے مقابلے کے وقت جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو اس وقت جو ہے، بلکہ مسند احمد کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کی صحت کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر جب خندق کے دن وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی اور کفار نے چاروں طرف سے مدینہ کو جو ہے وہ گھیر لیا تھا، تو اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسجدیں بنائی گئی تھیں، ہر قبیلے نے اپنی ایک مسجد بنائی تھی۔ اب جہاں پہ سعودی حکومت نے 7 مساجد کے نام سے ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کی ہے، 7 مساجد کے نام سے، اور اس مسجد کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی دی تھی، اس مسجد کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں، اور سب المساجد جو ہے وہ کہتے ہیں۔ وہ جو 7 مسجدیں تھیں، ایک مسجد بڑی جو ہے وہ بنا دی گئی۔ عبداللہ ابن عباس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعا کی ہے۔ منگل کو دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمار کو، منگل کو، بدھ کو، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدھ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور وقت کون سا تھا، کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی۔
تو जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं हर बुध वाले दिन मस्जिद सबुल मसाजिद जाता और वहाँ जाके दुआ किया करता अल्लाह से, क्योंकि बुध वाले दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है कबूल हुई थी। कहते हैं मैंने ये समझा कि ये वो लम्हा है बुध वाले दिन का जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। तो कहते हैं मैं भी जाता सबुल मसाजिद के अंदर और वहाँ जाके बुध के दिन जो है जोहर से लेके असर की नमाज के बाद तक जो है वहाँ मैं बैठ के अल्लाह से जो है वो क्या करता था, दुआएं किया करता था। तो जब जंग हो रही हो, अब मुहद्दिसीन ने यहाँ लिखा है कि ये वक़्त बुध के दिन का जो है असर के बाद का वक़्त बंदे की दुआ की कबूलियत का वक़्त है। अगर बंदा इस दिन भी दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हर वक़्त अपने बंदे की सदा को दुआ को सुनते हैं। जब भी बंदा बुलाता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तुफ्सिदू फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर जो है फसाद ना करो, और फरमाया कि बल्कि क्या करो, जब उसके अंदर इस्लाह हो जाए, ज़मीन के अंदर इस्लाह हो जाने के बाद फरमाया कि फसाद ना करो, वदऊहु खौफन व तमआ, फरमाया कि अपने रब को पुकारो खौफ और लालच के साथ, तमे के साथ, कि अल्लाह से डरते हुए भी, अल्लाह का डर और खौफ रखते हुए भी। सही इब्ने माजा और अबू दाऊद के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, फरमाया कि जब बंदा सर्दी के रातों के अंदर, सर्दी का मौसम है, सर्दी की रातें हैं, अपना नरम बिस्तर गरम बिस्तर छोड़ता है, छोड़ के ठंडे पानी से वुज़ू करता है, वुज़ू करके फिर अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। फरमाया कि अपने रब के सामने खड़ा होता है, नमाज नवाफिल अदा करता है, और फरमाया कि फिर रब से मांगता है, क्या कहता है, अल्लाह मैं तेरी जहन्नम से, तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ और तेरी जन्नत का तुझसे सवाल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों ज़रा ये तो बताओ, ये मेरा बंदा, इसको कैसे पता है कि ये कैसे जानता है कि इसका कोई रब है और वो उसका जो है उसने इसको सज़ा देनी है और इसने इसको जन्नत भी देनी है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसने तेरी किताब के अंदर पढ़ा है, इसने तेरे नबी से सुना है। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि ये मेरा बंदा मुझसे डरने वाला जो मेरे सामने खड़ा होता है और फिर मुझसे मांगता है, मेरे अजाब से पनाह मांगता है, मेरी जन्नत का, मेरी नेमतों का मुझसे सवाल करता है। फरमाया कि अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, फिर गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को जहन्नम से आज़ाद कर दिया और मैंने अपने इस बंदे को जन्नत अता कर दी है। ये वो लम्हा है सर्दियों की रातों में जब हम चैन की नींद, सुकून की नींद गरम बिस्तर के अंदर सोते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अगर ये बंदा उठता है और वैसे हर रात के आखिरी पहर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे आते हैं, आके सदा लगाते हैं कि है मेरा कोई बंदा जो परेशान हो, किसी वजह से परेशान हो, बीमारी की वजह से परेशान हो, रिज़्क़ की वजह से परेशान हो, गुनाहों की वजह से परेशान हो, मुझसे मांगे, मैं रब उसको क्या करता हूँ, अता करता हूँ। जो रब खुद कह रहा है तो बंदा जब अपने रब से मांगेगा क्या रब अता नहीं करेगा? अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त अपने बंदे की सदा को सुनते हैं। जब भी वो उसको पुकारता है, जब भी उससे दुआ करता है, जिस ज़बान में करता है, और किसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला है, किसी जो है उसका कैसा रंग है, गोरा है, काला है, मोटा है, कमज़ोर है, ताकतवर है, कमज़ोर है, जैसा है, जब भी रब को पुकारता है रब उसकी पुकार को क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन वो जो पहले हदीस मैंने बयान की है कि फरमाया कि दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, उसका बदला दुनिया में मिल जाता है, या फिर कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के सामने जाएगा कहेगा अल्लाह मेरे तो इतने कोई अमाल नहीं थे, ये इतने ज़्यादा नेकियां मेरी कहाँ से आईं? अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे तू मुझसे दुआएं करता रहता था, आज मैं उसका बदला मैंने तुझे अता किया है। तो बंदा दुनिया के अंदर रब से मांग ले,
مانگتے ہوئے بندہ تو تھک سکتا ہے لیکن رب عطا کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکتا۔ رب کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، رب کے خزانے بے بہا ہیں۔ وہ جو حدیث پہلے بیان ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث جو ابو داؤد کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے لوگ جتنے بھی آئے ہیں، فرمایا کہ یہ سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، پھر ایک ایک بندہ رب سے مانگتا جائے، اللہ سب کی ضروریات کو حاجات کو پورا کرتے جائیں۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے اتنے بے بہا ہیں، اس کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ فرمایا جتنا کہ تم میں سے کوئی بندہ سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے پھر وہاں سے نکالے، جتنا پانی انگلی کے اندر لگتا ہے، انگلی کے ساتھ لگتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر کمی ہے، ہم اس طریقے سے مانگ نہیں سکتے، اس یقین کے ساتھ مانگ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے پھر دعا کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے دعا کے آخر کے اندر جو ہے یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ بھائیو آج ہمیں کہ اگر کوئی بات بتا دے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، اگر تم اس طرح کرو گے، یہ وظیفہ کرو گے، یہ کام کرو گے، اتنے لمبے چوڑے بتا کے ہمیں کہتے ہیں تو ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صحیح روایات اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے اپنے رب سے دعا کی تھی، اللہ نے اتنی بڑی مشکل سے ان کو کیا دی تھی؟ نجات دی تھی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، اندھیرا ہے اور کوئی رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے رب سے رابطہ کر کے کیا کہا؟ اور یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، اللہ اکبر، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی باندھ ہو چکی ہے، اولاد کا جو ہے کہیں سے بھی آثار نظر نہیں ہوتے کہ بھی اولاد ہوگی، لیکن رب پہ یقین پورا ہے۔ کھڑے ہیں محراب کے اندر عبادت کر رہے ہیں، ونادا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ونادا زکریا، زکریا نے اللہ کو کیا کیا؟ پکارا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے ہیں، اللہ میں زکریا کو بوڑھے کو تو بغیر یعنی کہ وہ جو موسم اولاد کا ہے وہ گزر چکا ہے، اللہ تو میں بوڑھے زکریا کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ دعا کر رہے ہیں نداء خفیہ، ایسا آواز کے اندر رب سے پکار رہے ہیں، رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تو جو ہے عطا کرنے والا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ کہا زکریا دنیا کے اندر ہم نے بیٹے لوگوں کو عطا کیے ہیں، ہم نے اولاد عطا کی ہے، لیکن جو بیٹا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں آج تک ایسا بیٹا ہم نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ کیسا بیٹا؟ فرمایا کہ اس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں، یحییٰ اس کا نام ہوگا اور نبی بھی ہوگا، وہ صالح بھی ہوگا، اس کی گارنٹی بھی ہم دیتے ہیں۔ رب سے اس توکل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ مانگیے۔ یہ جو لمحات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جب بارش ہوتی ہے اور جو جنگ کا وقت ہے آب زمزم پیتے ہوئے، اور ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ عرفات کے میدان کے اندر ہوتا ہے، جب اس نے احرام باندھ رکھا ہوتا ہے عرفات کے عرفے کے میدان کے اندر، اور حج نام بھی اسی چیز کا ہے، جب بندہ عرفات کے میدان کے اندر ہوتا ہے، منا مزدلفہ عرفات کے اندر، پھر وہاں کہتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی گئی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ اوقات ہیں
اور یہ وہ جگہ ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو ہمارے نیک حاجات نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو بھی اپنی خاص رحمت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال تو کچھ ایسے نہیں ہیں، تیری رحمت کہیں وسیع ہے ہمارے گناہوں سے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہماری جو حاجات ہیں تمنائیں ہیں اللہ جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔